بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس مالک الملک اللہ کے نام سے جو کہ اس کائنات میں موجود ہر چیز کو پالنے والا ہے۔ درود و سلام حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ ویورز، آئی ایم فیصل اسلام۔ میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی اہم میسیج دینا چاہتا ہوں، جس کو لے کر ہم اپنی سوسائٹی کے اندر سوچ بدل کر ایک پرامن معاشرہ بنا سکتے ہیں۔ وہ پیغام، وہ میسیج یہ ہے کہ آئیں بھوکوں کو کھانا کھلائیں۔ جن کے پاس کھانا موجود نہیں ہے ان کو ہم کھانا دیں۔ اگر ہم صاحب استطاعت ہیں تو ہم کسی لنگر کھانے کا یا کسی ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں پہ کوئی غریب جو ہے وہ کھانا کھا سکتا ہے، جس کے پاس استطاعت نہیں ہے۔ تو میں آپ لوگوں کے گوش گزار اس کی اہمیت کو رکھنا چاہوں گا۔ اس کی اہمیت ایک حدیث سے جو ابو داؤد کی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ربانی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کھانا کھلاتا ہے تو اللہ رب العزت مالک الملک اللہ اس کو جنت کے میووں سے یعنی پھلوں سے اس کی تواضع کریں گے۔ تو آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک مسلمان کو کھانا کھلانا، اگر ایک بندہ مسلمان ہے وہ کسی دوسرے مسلمان کو جس کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، کھانے کے لیے اس کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے، ہم اس کو کھانا کھلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے میں جنت میں میووں سے، جو جنت کے میٹھے اور شیریں چیزیں ہوں گی، اس سے ہماری اس مہمان نوازی کریں گے۔ یعنی اس میں پھل اور باغات کا ذکر کیا گیا ہے۔ مسلمان کو کھانا کھلانا اس کا بہت زیادہ اجر ہے۔ یہ انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور باقی جو نبی ہیں وہ اس وقت تک جو ہے وہ کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک ان کے ساتھ کوئی مسافر یا کوئی ایسا بندہ موجود نہ ہوتا تھا جو بھوکا ہوتا تھا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ پڑوسیوں کے بارے میں ہمیں معلومات رکھنی چاہیے۔ ویسے تو بڑی معلومات ہوتی ہیں کہ جی ہمارے پڑوسیوں نے یہ کر لیا، پڑوسیوں نے وہ کر لیا، لیکن اگر ہم اس طرح کی معلومات رکھیں کہ کسی پڑوسی جو ہے اس کے پاس اگر راشن نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، تو ہم اس کو پہنچا دیں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے علاوہ مومن، کیونکہ ایمان کی شرط رکھی گئی ہے، مومن کی ہونے کے لیے یہ شرط رکھی گئی ہے کہ کوئی بھی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جو کہ اپنے پڑوسی کو کھانا نہ کھلائے۔ یعنی اس کا پڑوسی اگر بھوکا سو گیا ہے اور اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا ہے، وافر اس کے پاس موجود ہے، اس نے اپنے پڑوسی کو نہیں دیا اور اس کا پڑوسی بھوکا ہی سو گیا ہے، تو وہ مومن بندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ کے پاس وسعت ہے، جیسے میں نے پہلے بات کی، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ صاحب استطاعت ہیں، تو آپ کسی ٹھیلے والے کے پاس یا کسی ہوٹل والے کو پیسے دے دیں اور اسے کہہ دیں کہ اتنے بندوں کو آپ کھانا کھلا دینا، ٹھیک ہے۔ جو ویسٹ کنٹریز ہیں، مغربی ممالک ہیں، وہ اسی وجہ سے آگے ہیں کہ وہاں پہ دیوار مہربانی یعنی اس نام سے ایک جو ہے انہوں نے سسٹم شروع کیا ہوا ہے، جس میں وہ لوگ جو ہے کسی جگہ پہ کسی روڈ کے اوپر جو کھانا ہے وہ رکھ دیتے ہیں، کیونکہ کرونا کی وجہ سے بہت سے ممالک جو ہیں ان کی معیشت جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہے۔ مزدور لوگ جو ہیں، جو دیہڑی دار لوگ ہیں، ڈیلی ویجرز ہیں، ان کے لیے خاص طور پہ مسئلہ ہے کہ وہ بیچارے مزدوری کرنے کے لیے جاتے ہیں، آگے سے انہیں مزدوری بھی نہیں ملتی، کام بھی نہیں ملتا، تو وہ بیچارے شام کو بھوکے جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ایسے کام کریں جس سے انسانیت کو فائدہ ہو۔ ہمیں کرنا یہ ہے، اپنی سوچ کو بدلنا ہے اور اپنے معاشرے کو اوپر لے کے جانا ہے۔ جس کے پاس استطاعت ہے وہ دوسروں کو دے، کیونکہ حضرت علی کا بھی قول ہے کہ جب تم پر مفلسی آئے تو صدقہ دیا کرو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ قرض دیتے ہیں اللہ کو، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ دنیا گول ہے۔ آج ہم کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو کل کو ہمارے ساتھ بھی اس طرح کا ہو سکتا ہے، کیا پتہ کہ دن کب بدل جائیں، کب ہمارے پاس لینڈ کروزر پراڈوز گاڑیاں ہوں اور کب ہم جو ہے اللہ نہ کرے کہ ہم مفلس ہو جائیں، اللہ نہ کرے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے پاس کچھ ہے تو ہمیں بانٹنا چاہیے، دوسروں کو دینا چاہیے، کھانا کھلانا چاہیے۔ یہ بہت بڑی فضیلت اس کی ہے۔ اب اسی سے اندازہ لگائیں جو میں نے پہلے آپ کو گوش گزار ایک حدیث کی ہے کہ کوئی بھی مسلمان جو بھوکے کو کھانا کھلائے
تو اللہ رحیم و کریم جو ہے اس کو جنت کے میووں سے یعنی جنت کے پھلوں اور باغات سے کھلائیں گے۔ تو آپ سے التماس ہے کہ اس پیغام کو دوسروں تک بھی شیئر کریں اور خود بھی اس پر عمل کریں تاکہ ہم اپنے معاشرے کو ایک نئی سمت میں لے کے جا سکیں۔ آج ہم کسی کا درد کریں گے، کسی کا جو ہے وہ دکھ میں اس کا ساتھ دیں گے، اگر وہ بھوکا ہے اس کو کھانا کھلائیں گے، تو کل انشاءاللہ تعالی اللہ بھی ہمارے ساتھ بہتر کرے گا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اس پیغام کو پہ خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی پہنچائیں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔